السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، آپ کو تو اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت میں موجود ہوں ڈیرے پہ اور اپنے کھیتوں کا وزٹ کر رہا ہوں، گندم کی صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں۔ آل اوور دیکھیں تو تقریباً یہ جو پچھلے دنوں بارشیں اور ہوائیں تیز چلی ہیں، اس سے کافی زمیندار کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جس جگہ پر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً گندم جتنی بھی ہے اس ایریے میں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس وقت یہ گندم بچی ہوئی ہے۔ صرف جگہ جگہ پر یہ تھوڑے تھوڑے پلاٹس ہیں یا جگہ ہے جو بیٹھ گئی ہے، اور میں نے اس بار دانہ چیک کیا یعنی کہ گندم کا، تو میں یہاں پہ آیا تھا کہ دیکھتے ہیں اس کا سٹا نکال کے کہ اس میں کیا ایوریج ہے گندم کی، کیونکہ اس سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے زمیندار کو۔ تو آل اوور میں نے اپنے ایریے میں جتنی بھی گندم تھی ساری کے وزٹ کیا ہے۔ ایک تو الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے یہ موسم کو ٹالا، کیونکہ کسانوں کی تو زمینداروں کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ایک تو گندم بارش آئی ہے، تیز ہوائیں بھی چلی ہیں، لیکن ژالہ باری نہیں ہوئی۔ ژالہ باری بہت نقصان کرتی ہے، تو جو ہوا ہوتی ہے ان دنوں میں جب آتی ہے بارش کے ساتھ تو پھر گندم گر جاتی ہے، اس میں فرق پڑتا ہے، لیکن ژالہ باری بہت حد تک نقصان کرتی ہے زمیندار کا۔ تو یہ جو زمیندار کا اصل میں نقصان نہیں ہوتا، یہ ہر ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا روزگار اس گندم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو یہی گندم پھر منڈیوں کے ذریعے ایک عام بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ جب آیا تو میں نے دیکھا تقریباً گندم کھڑی ہوئی ہے، اور اس ٹائم مختلف گندم کے بیج ہیں۔ اس میں باسمتی بھی ہے، اس میں وطن بھی ہے، بکھر، اس طرح کئی قسم کے نا ہماری طرف مختلف بیج ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو گندم اگیتری تھی نا، جو پہلے گندم کاشت کی گئی تھی، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکمل تیار تھی اور پانی بھی آخری لگ چکے تھے زمینداروں کے، اور اس وجہ سے جب بارشیں ہوئیں تو اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو زیادہ نقصان زیادہ تر اس گندم کو ہوتا ہے جس کا نا قد بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے۔ جو گندم چھوٹے قد کی ہوگی، کوئی بھی فصل ہوگا تو وہ ہوا کی مار سے نا بچ جاتی ہے، اس لیے اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ بہرحال ایوریج جو ہے میرے اندازے کے مطابق جو ہمارے ایریے میں جائے گی وہ 40 تقریباً اوسط جائے گی، 35 سے لے کر 40-45 کی اوسط فی ایکڑ تک امید جائے گی، جو یہ صورتحال ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جدھر گندم کھڑی ہوئی ہے اس کا رزلٹ بڑا زبردست ہے، جو گری ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا دانہ جو ہے وہ نارمل ہے، یعنی کہ ہلکا ہے وزن میں بھی اور کمزور ہے۔ تو یہ ایسی گندم جو اس وقت کھڑی ہے، یہ گندم ایسی گندم جو ہے نا اس کا زبردست ہے رزلٹ۔ دوسری اگائی مہم میں اپنے چینل کے ذریعے اپنے تمام دوستوں سے جو بھی جہاں سے دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے، اگائی مہم اور اسپیشل خصوصی ریکویسٹ، جتنے وہ دوست ڈرائیور حضرات جو سگریٹ پیتے ہیں ان سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان آج کل کے دنوں میں آپ بہت ہی احتیاط کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں تو وہ جب سگریٹ لگاتے ہیں تو جو تیلی ہوتی ہے اس کو بغیر بجھائے پھینک دیتے ہیں، یا سگریٹ بغیر بجھائے پھینک دیتے ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ تو چلا جائے گا، لیکن وہ ایک ہلکا سا شعلہ زمیندار کی سال بھر کی جو ہے نا محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ تو یہ اگائی مہم ہے پورے پاکستان میں، تقریباً پنجاب میں گندم مکمل تیار ہے، اور الحمدللہ گندم کی کٹائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں سے پرزور ریکویسٹ ہے اپنے چینل کے ذریعے کہ آپ لوگ جہاں سے بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، خدا را اس کی طرف توجہ تھوڑی سی دینا، کیونکہ پچھلے سال کافی حادثات ہوئے ہیں۔ تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی آپ کو براؤن گندم نظر آئے گی، سرخ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے ایکڑ کھیت، سال بھر کی محنت لوگوں کی کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے آسرے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو باقی جتنے بھی دوست احباب ہیں جو میرے چینل پہ آتے ہیں، ایک تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے،
اور خصوصی توجہ آج کی اس ویڈیو کے اوپر کہ آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو میرے دوست احباب سگریٹ پیتے ہیں ذرا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ سگریٹ ایسی جگہ پہ نہ پئیں جیسا کہ مقصد ابھی ان دنوں میں ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، تو ایک عام بندہ جب کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کی اکثر اوقات عادت ہوتی ہے کہ بندے سگریٹ پی کے پھینک دیتے ہیں اور وہ ابھی سگریٹ جل رہی ہوتی ہے، تو جیسے ہوا چلتی ہے تو پھر ہوا کے ساتھ ساتھ اس کا شعلہ بن جاتا ہے اور ہلکا سا شعلہ جو ہے نا وہ کئی ایکڑ کھیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک مہربانی لازمی، کیونکہ ذمہ دار وہ طبقہ ہے جو پہلے پسا ہوا ہے، ذمہ دار کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ اگر میں ذمہ دار کے خرچے گنانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یقین کرو اس کو کچھ نہیں بچتا۔ اگر ایک عام بندہ اگر محنت مزدوری کر کے اگر وہ گندم کو خریدتا ہے تو فرضی ٹائم اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ذمہ دار نے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ یقین کرو اس کی اپنی جو مزدوری ہوتی ہے نا 6 مہینے کی، وہ بھی نہیں بچتی، کیونکہ میں خود ذمہ دار ہوں اور ہر سال اس چیز کو میں دیکھتا ہوں بڑے قریب سے، اور خرچے کرتے ہیں۔ ذمہ دار صبح سے لے کر شام تک کئی چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، ڈیزل، بجلی کا خرچ، پانی، یہ سب چیزیں اس کی انویسٹمنٹ میں آتی ہیں۔ تو 6 مہینے کا فصل ہوتا ہے اور وہ 6 مہینے بھی جو فصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ اگر موسم صاف رہے، بہترین رہے، خشک رہے تو ذمہ دار کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس ایریے میں ابھی میں جدھر موجود ہوں تو یہاں پر ہوا کا دباؤ بہت کم رہا ہے، حالانکہ بارش ہوئی ہے، ہوا کا دباؤ کم رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ جناب آپ کو جو گندم ہے یہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہتر حالت میں نظر آ رہی ہے۔ تو جس جگہ میں چل رہا ہوں آپ اس کا اندازہ لگا لیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے دیوار ہے، تو یہ دیوار نہیں تھی، یہ میں اپنے چینل پہ پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو لگا چکا ہوں اس کے متعلق کہ جناب جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ اس کی اسٹیٹ دیکھیں تو وہ سامنے کھجور کا درخت ہے اور ساتھ پکی سڑک ہے، تو وہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو کھیت ہیں یہ گہرے ہوئے ہیں، اس کی مٹی نکالی گئی ہے اور یہ ابھی اس قابل ہوئے ہیں۔ یقین مانو پیچھے جا کر میرے چینل میں دیکھیں پچھلے سال تو میں نے گندم دکھائی تھی، بہت برے حالات تھے یہاں پر، گندم کی پیداوار نہ ہونے کے برابر تھے، اور تقریباً بذات خود میں 3 سیزن گندم کا فصل اور منجی کا فصل برباد کر چکا ہوں۔ مقصد ہے کہ وہ مجبوری ہو گئی تھی کہ جب ایک بندہ کھیت کو دے دیتا ہے بھٹے والوں کو اور جب وہ گہرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ساتھ والا جو ہوتا ہے اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک سڑک کے کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک یہی حال ہو گیا، اور نقصان کیا کہ 2 سے 3 4 سیزن جو ہے نا فصل بھی برباد ہوئی ہے، اور ابھی بھی میں آپ کو جا کر نا وزٹ کراتا ہوں کہ کیا حالات ہیں میرے اس سیزن میں۔ تو پچھلے سال بالکل نارمل تھی میری گندم اور اس کی جو ایوریج تھی وہ بالکل ہی کم تھی۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، یہ بھی گہری ہوئی ہے، اور اس پٹی میں گندم پچھلے سال بالکل ہلکی اور کمزور تھی۔ اس پر دوبارہ انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، بڑے ہل دیے ہیں اور اس کو کھاد وغیرہ دی ہے، اس سال یہ گندم بہتر ہے۔ تو اس سے نیکسٹ پلاٹ میں اگر میں آؤں تو آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر سچویشن ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ذمہ دار کے اوپر، اس بندے کے اوپر جس کا کھیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ کتنی محنت کر سکتا ہے اور کتنا خرچہ کر سکتا ہے۔ تو وہ آپ نے گندم دیکھ لی اور یہ بھی دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ آپ سائیڈوں میں دیکھیں تو سائیڈوں میں فصل ہے ہی نہیں، اور سامنے آپ دیکھیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی تیلا ایک تیلا ادھر ایک ادھر، اس طرح یہ گندم ہے۔ اور اس کے سینٹر میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں ابھی اس میں اس نے یہ سال بھر کا فصل ہے۔ ابھی یہاں جدھر میں کھڑا ہوں نا یہاں دیکھ رہے اس کے اندر کتنا گند ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب یہ کھیت ابھی تک طاقتور نہیں ہوا، یہ ہموار نہیں ہوا، لیکن اس نے یہی سوچا کہ چلو سال ضائع ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے اس گندم کو لگا لیں، کچھ نہ کچھ تو اس سے آئے گا۔ یقین کرو ذمہ دار کی جو سچویشن ہے وہ کچھ نہ کچھ پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کی جتنی بھی محنت ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پہ اٹکی ہوئی ہے کہ چلو یار ذمہ دار ایک وحد بندہ ہے، جیسے کہ وہ اپنی یہ فیلڈ بند نہیں کر سکتا، فیکٹری ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اس کے لیے کہ یہ فیکٹری ہے، اس کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کرے گا تو پھر کیا کرے گا۔ تو ابھی یہ آگے میری طرف یقین مانو اللہ جانتا ہے یہ چوتھا سیزن جا رہا ہے یہاں پر، بہترین کھیت تھا، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس کی آپ وٹ کی جو ہے نا چوڑائی بھی دیکھ لیں،
ایک تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ نالا ہے، یہاں پہ بھی کوئی فصل نہیں ہے، یہاں پر جدھر میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی جگہ جو ہے نا ضائع ہوئی ہے دونوں سائڈوں پہ، اور جو سینٹر میں جگہ ہے اس میں جناب فصل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، کہیں ٹھیک ہے کہیں بالکل نہیں ہے، کہیں بیٹھ گئی ہے، کہیں کس طرح کہیں کس طرح۔ وجہ کیا کہ ہماری اپنی غلطی، ہم ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور ایسی جو غلطیاں ہیں نا وہ پھر لمبے عرصے تک ہمیں سزا دیتی ہیں۔ تو باقی ہمارا یہ نہیں کہ کھیت کمزور ہیں، کھیت الحمدللہ ہمارے علاقے کے بہت ہی زرخیز اور کامیاب کھیت ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ابھی کھیت کو بننے میں مزید 2 سیزن لگ جائیں گے، اور کھیت بنانے کے لیے جو سب سے بڑی بہترین فصل آپ نے لگانی ہے اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ نے مونجی اس پہ کاشت کرنی ہے، یعنی کہ دھان لگائیں اس پہ مونجی لگائیں، تو مونجی سے جو کھیت ہوتا ہے وہ سخت ہارڈ پن اس کا ختم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، پھر آنے والی جو گندم ہوتی ہے زمین میں جو نمی ہوتی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، خشک پن اس کا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ کھیت فصل کے قابل ہوتا ہے۔ باقی آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہو آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ لاسٹ میں دوبارہ پھر ریکویسٹ کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی طرف کیا گندم کے حالات ہیں اور ایوریج آپ کے پاس کیسی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے، دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔